ہم لوگ بس کے پروگرام شروع کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے اعزازی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نعیم انیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کاؤنسلنگ کا جو یہ پروگرام ہوتا ہے ایک منفرد پروگرام ہے. کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, سب اداروں میں ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ. کہ آپ کلاس 10 پاس کرتے تھے, کلاس 12 پاس کرتے تھے, کون سے شعبے میں جائیں گے, کس کیریئر کو چوز کریں گے, یا کوئی کیریئر سے آپ منتخب کرتے ہیں تو اس کے لیے کیسے پڑھائی کریں گے, کیسے اپروچ کریں گے. مگر مسلم انسٹیٹیوٹ میں یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے خاص طور پہ کہ کلاس 12 کے بعد ایڈمیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے, کالج میں جو آپ ایڈمیشن لیں گے, تو یہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے کیسے درخواست دیا جائے, آن لائن اپلیکیشن کا کیا پروسیس ہے, پھر کتنے دنوں کے بعد اس کی میرٹ لسٹ نکلے گی, یا پھر ہم کو ایڈمیشن کا موقع کہاں ملے گا, کیا اسٹریم میں کیا مواقع ہیں. تو یہ سب ذہنوں میں سوال رہتے ہیں. انہی سوالوں کو ہم لوگ انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہ کاؤنسلنگ کا پروگرام کرتے ہیں کہ ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں, وہ سب بتایا جاتا ہے تفصیل میں. اور ہر سال ہی لگ بھگ رزلٹ نکلنے کے ہفتے 10 دن کے اندر ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں. اس بار بھی ہم لوگ اس تقریب کو لے کر کے آئے ہیں, اس پروگرام کو لے کر کے آئے ہیں. جب آئے ہیں تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سوال کر رہے تھے کہ سر میرا کامرس میں ہے, ہم بی کام میں کیا سبجیکٹ لیں گے, میرا سائنس ہے, ہم بی ٹیک کریں یا بی ایس سی کریں. تو ہم نے کہا کہ سر لوگ آپ کی بات کا جواب دیں گے, لیکن یہ فی الحال تو ہمارا یہ آج کا پروگرام ہے کاؤنسلنگ, کہ ایڈمیشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, اور ہم لوگ کاؤنسلنگ کا پروگرام اس کے بعد آپ کے سوالات کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. وہ آپ جواب ان سے ملے گا تو جواب آپ پا جائیں گے. ہمارے یہاں پر 90% اسٹوڈینٹس 80% اسٹوڈینٹس ہمارے لا LLB کی جو کوچنگ ہو رہی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں نے ایک کیریئر کا انتخاب کیا ہے, ایک ارادہ کیا ہے کہ ان کو لا کرنا ہے, اور 70% 80% اسٹوڈینٹس وہ لوگ ہیں. لیکن ان کو بھی یہی ہے کہ وہ ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے شروع ہو گیا ہے. داخلے کے لیے آپ درخواست دے دیں اور داخلے کا یہ دروازہ کھلا رکھیں, کیونکہ آپ کا انٹرنس ٹیسٹ ہے. انٹرنس ٹیسٹ میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے آپ کو اس سال موقع ملتا ہے لا کے لیے کہ نہیں ملتا ہے. اگر نہیں ملتا ہے تو پھر ایک ایڈمیشن کا یہ رکھا رہے گا, ایڈمیشن ہوا رہے گا, پھر آپ وہ فیصلہ لیجیے گا کہ آپ کو 1 سال کے بعد لا میں پھر انٹرنس دیں گے یا ہم پھر گریجویشن میں چلے جائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں بھی یہ دعوت دیا ہم لوگوں نے کہ آپ آئیں گے. اور کیریئر کاؤنسلنگ جو جنرل کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کا بھی اہتمام ہم لوگ کریں گے, جہاں پر ہم لوگ کلاس 10 پاس اسٹوڈنٹس کو, کلاس 12 پاس اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے انشاءاللہ, اور مختلف شعبوں میں کیا مواقع ہیں ان کو بتائیں گے تفصیلی طور پہ. اور بہت سارے اسپیشلسٹ ہوں گے جو سائنس کے شعبوں میں بات کر سکیں گے, فزیوتھراپی ہے, میڈیسن ہے, یا اور بھی دوسرے شعبوں میں کیا آپ کے کیریئر کے کیا چانسز ہیں, ان پہ تفصیلی وہ روشنی ڈالیں گے. لیکن وہ پروگرام بعد میں ہوگا. تو آج کے سب سے دو ہمارے معزز جو اسپیکرز ہوں گے, ڈاکٹر دبیر احمد صاحب, شعبہ اردو, صدر شعبہ اردو, مولانا آزاد کالج, اور ڈاکٹر نعیم انیس صاحب. فیصل کو جو ہائر سیکنڈری میں 4تھا مقام حاصل کیا ہے ان کو پھر اسٹیج کیا جائے گا. میں غلام فیصل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں.
کہ انہوں نے اس پرآشوب دور میں مغربی بنگال میں ہائر سیکنڈری میں چوتھا مقام حاصل کر کے نہ صرف یہ اپنے خاندان کا نام روشن کیا ہے بلکہ ملت کا یہ سب سے بلند کر دیا ہے. 2-3 دن قبل نعیم علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فیصل کے بارے میں بتایا کہ اردو میں 100 میں 100 نمبر حاصل کیا. تو اب دوسرے سبجیکٹ میں بھی ظاہر ہے کہ چوتھا مقام جب حاصل کیا ہے تو یقیناً جو ہے تمام سبجیکٹس پر انہوں نے دسترس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح نمبر حاصل کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے اسکول کے اساتذہ کو بھی جاتا ہے اور یہاں ہمارے درمیان اس اسکول کے ٹیچر انچارج مرزا صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ٹیچر انچارج بننے کے بعد یہ ان کا کارہائے نمایاں ہے کہ ان کے اسکول کا ایک بچہ جو ہے ایک نمایاں کامیابی حاصل کر رہا ہے. مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ پچھلے 25-30 برسوں میں کلکا مدرسہ کا اتنا شاندار رزلٹ ہوا ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے اس لیے کہ میں اس علاقے میں 1983 سے آ رہا ہوں اور 1983 سے میں نے یہ سنا. مجھے یاد ہے کہ غزالی صاحب کے صاحبزادے جو ہے وہ آئے تھے. ایک زمانہ ہو گیا, ایک طویل زمانہ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ غلام فیصل کا نام آیا ہے. یقیناً ان کے والدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا تعلق ہے تو یہاں چونکہ ابھی جیسا کہ ناظم جلسہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بیشتر طلبہ طالبات جن کا تعلق لاء سے ہے اور یہ لوگ لاء میں جو ہے اپنی قسمت کو آزمانا چاہتے ہیں. ایک شعر میں سنانا چاہوں گا. میں نے اکثر یہ شعر سنایا ہے کہ پڑھنے والے شہر میں آ کے بھول گئے کس کی مانے کتنا زیور بیچا تھا. ہمارے والدین جو ہے زیور بیچ کر اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم کبھی ان کے خواب کی تعبیر بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہوا کرتا ہے. میں نے قریب 29-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جب کالج میں جاتے ہیں تو کالج میں جانے کے بعد وہاں کی جو رنگین دنیا ہوتی ہے وہاں کھو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کہ غلام فیصل جیسا بچہ بھی برباد ہوتا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4th پوزیشن حاصل کیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسے اسی طرح سے جو ہے نمایاں کامیابی حاصل کرنی ہے, تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ میں نے اکثر بچوں کو جو ہے خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور جب بی اے میں پہنچتے ہیں, بی ایس سی میں پہنچتے ہیں یا بی کام میں داخلہ لیتے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کا رزلٹ بہت خراب ہونے لگا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی تو داخلہ لیا ہے, تیاری کریں گے, 2-4 مہینے کے بعد تیاری کریں گے. ابھی چونکہ سیمسٹر سسٹم ہے, سیمسٹر سسٹم میں داخلہ لینے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں تیاری آج سے ہی کرنی ہونا چاہیے. انگریزی میں کہا ہوتا ہے کہ ٹمورو نیور کمس, کل کبھی نہیں آتا ہے. ہم کو آج سے ہی تیاری کرنی چاہیے, اور سیمسٹر میں کیسے وقت گزر جاتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے کہ UGC کا نارمس یہ ہے کہ منیمم 14 ہفتے کلاسز ہوں گے اور میکسیمم 16 ہفتے کلاسز ہوں گے. یہ تم ذہن میں رہے, 14 ہفتے یا 16 ہفتے, اس سے زیادہ کلاسز نہیں ہوتے تھے. بلکہ آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ بچے کالج میں آتے ہیں اسکالرشپ لینے کے لیے کہ اسکالرشپ ہمیں کتنا مل رہا ہے, مہینے میں جو ہے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے, 25-30 ہزار روپے مل جاتی ہے. اب کیا ہو گئی کہنا مشکل ہے, لیکن ابھی تک 25-30 ہزار روپے لیتے ہیں اور اس طرح سے حاصل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اچھا موبائل ان کے پاس ہوا کرتا ہے. یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں کالج بھیج کر کے ہمیں اس طرح کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس خاندان کا نام روشن کر سکیں. دوسری بات یہ ہے
کہ اکثر و بیشتر ہم یہ سمجھتے کہ 90% مارکس آیا ہے مجھے تو سائنس لینا چاہیے. اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم سائنس کے لائق ہیں یا نہیں. میں نے یہاں بھی دیکھا ہے بچوں سے غلطی ہوتی ہے اور بچے جو ہے سائنس لینے کے بعد جو ہے بالکل برباد ہو جاتے ہیں اور کسی طرح سے وہ پاس کر پاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اپنا احتساب ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل سائنس لے کر ہی کامیاب ہو جائیں. ہم کوئی ضروری نہیں کہ ہم کامرس لے کر ہی کامیاب ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم آرٹس لے کر کامیاب ہو جائیں. اس لیے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے تانے بانے کیسے بننے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نمبر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. نمبر کیسے ملتا ہے، کیسے نمبر آ جاتا ہے. آج کل جو نظام ہے، آج کل جو کوشچن کا جو پیٹرن ہے اس میں یقیناً بہت نمبر ملتے ہیں ہمیں. تو ان نمبر سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس سبجیکٹ کو لینے کے بعد ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیا جائے مثال کے طور پہ اگر کسی بچے نے اردو میں آنرس لیا، ساتھی جو ہمیں کہیں اگر اردو میں لے کر تم کیا کرو گے، اگر تم نے ہسٹری میں لے لیا تو پھر ہسٹری لے کر کیا کرو گے. بچے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں بالکل مائکرو بایولوجی میں جانا ہے، ہم کو جو ہے کیمسٹری اور فزکس میں جانا ہے، ہم کو میتھمیٹکس میں جانا ہے. ایسا بھی ہے گریجویشن کرنے کے بعد چاہے وہ آپ اردو آنرس لے کے کوئی کر رہا ہو، ہندی آنرس لے کے کر رہا ہو، سنسکرت آنرس لے کے کر رہا ہو، پرشین آنرس لے کے کر رہا ہے، یا فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس لے کے کر رہا ہے، وہ تمام کے تمام بچے IAS کا امتحان دے سکتے ہیں، WBCS کا ایگزام دے سکتے ہیں. اگر ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا ایمبٹ ہے، ہمارا گول ہے کہ ہمیں سول سرونٹ بننا ہے تو کسی بھی سبجیکٹ میں ہمیں گریجویشن کر لینا چاہیے. صلاحیتیں یہاں نہیں دکھائی جاتی ہے، صلاحیتیں وہاں دکھانی ہے جہاں ہم کو جو ہے سول سرونٹ بننے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے کہ سول سرونٹ بننا جو ہے وقت کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، ہمارے سماج کو ضرورت ہے. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کا پوٹینشیل ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. یقیناً ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، کالج یونیورسٹی کا ٹیچر بننا چاہیے، اسکول کا ٹیچر بننا چاہیے. لیکن اپنا احتساب ضروری ہے کہ کیا ہم وہاں اس سبجیکٹ کو لینے کے بعد ہم کامیابی کے منزلوں کو پا سکتے ہیں کہ نہیں پا سکتے. نمبر کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ نمبر جو ہے اس سے اس بات کا جج نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس سبجیکٹ پہ مہارت رکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جیسے میتھمیٹکس میں اگر کوئی سوالات آئے ہیں، ہم کو کاس تھیٹا نہیں پتا ہے، ٹین تھیٹا ہم کو نہیں پتا ہے، ہم کو پائی آر کا ویلو نہیں پتا ہے. اس کے باوجود جو ہے ہم ہم نے اس کو سالو کر دیا، ہم کو نمبر مل گیا. نیوٹن کو نہیں پتا تھا کہ یہ زمین کی کشش کی وجہ سے سیب نیچے کی جانب آ رہا ہے. اگر ہم غور کریں، کبھی گوشائے تنہائی ہمیں میسر آئے، ہم غور کریں کہ بھائی سیب اوپر کیوں نہیں گیا، تو شاید ہم سوچ نہیں پائیں گے. ٹھیک اسی طرح سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ ہم کس سبجیکٹ میں بہتر کر سکتے ہیں، کس سبجیکٹ میں داخلہ لینے کے بعد ہم کامیابی کی منزلوں کو تلاش کر سکتے ہیں. اس لیے جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی تم کو سائنس لینا چاہیے، بچے اس لائق نہیں ہیں. ہرگز نہیں لینا چاہیے سائنس. والدین چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ پہلے بچوں کو دیکھیے، میں گارجین سے مخاطب ہوں، گارجین بچوں کو دیکھیے کہ بچہ آپ کا کس سبجیکٹ میں بہتر کر سکتا ہے. اگر اس سبجیکٹ میں بہتر نہیں کر سکتا ہے تو اس کو زبردستی جو ہے لانے کی کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ لانے کے بعد بچہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، بہت کچھ ہے، یہ دنیا بہت وسیع ہے. کالج کی دنیا میں پہنچنے کے بعد جو ہے ہماری آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں، ہم شردہ رہ جاتے ہیں، ہمارا ذہن پریشان ہو جایا کرتا ہے
کہ ہم نے کیا صحیح وقت پہ فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر صحیح وقت پہ فیصلہ نہیں کیا تو یقیناً جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا جب میٹرو ریل وغیرہ بن رہا ہے یا کوئی کام راستے میں ہو رہا ہے تو لکھا رہتا ہے کہ ٹوڈیز پین ٹموروز گین. اگر ہم ابھی دکھ مصیبت پریشانی میں کوئی کام کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی صحیح فیصلے کا وقت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 10ویں پاس کرنے کے بعد ہم نے جو ہائر سیکنڈری میں سائنس لے لیا، ہم نے کامرس لے لیا ہے، لیکن یہاں پھر از سر نو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس جانب جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. جذباتی فیصلہ بھی ہونا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ یہیں سے ایک سنگ میل کی بنیاد ڈالی جائے گی، یہیں سے جو ہے منزل مقصود کی طرف ہم رواں دواں ہوں گے. یہی فیصلہ جو ہے ہمیں اپنے منزل کی طرف پہنچانے کی کوشش کرے گا. اگر اس فیصلے میں کسی بھی طرح کی کمی رہ گئی تو یقیناً ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے دامن کو جھانک کر دیں گے کہ ہم کس لائق ہیں نہیں ہیں. مارکس کو بیس نہیں بنانا ہے، مارکس کو بیس بنایا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ بک کا جو ہے بک کے ایڈجیکٹو بکشی ہونا چاہیے، کچھ دوسرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن زبردستی نہیں. اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو فیصلہ کریں کہ کیا ہم یہ سبجیکٹ لے کر کے کہاں تک کے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم تمام بچوں کا جو ہے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے سول سرجن بننا چاہیے، ہمیں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے. اس لیے کہ مشتاق احمد یوسفی ایک مفکر کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈگریاں اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں. یہ ڈگریاں جو اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں، ہم جو ہے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو بھائی تو کیا ہے، رسید ہے، منی رسید ہمارے پاس ہے. یہ منی رسید کب ہے؟ اس وقت ہے جب ہم نے صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہیں کیا ہے. اگر وقت پہ صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو یہ ڈگریاں جو اخراجات کی رسیدیں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے جو ہے یقیناً ایک ایسی ڈگری ہوتی، کچھ ڈگری کو ہم دکھا کر جو ہے اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے تھے، اپنے سماج کا نام روشن کر سکتے تھے، اپنے معاشرے کا نام روشن کر سکتے تھے، اور اپنا بھی نام جو ہم روشن کر سکتے تھے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ یہاں جو باتیں بھی ہوں گی یقیناً ہم اس سے فیض یاب ہوں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اور استفادہ کرنے کے بعد اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کو تیار کریں. یہاں موجود ہمارے وہ روشن ستارے جنہوں نے اس سال 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے، آپ سبوں کو مسلم انسٹیٹیوٹ کی مجلس انتظامیہ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. آپ کے بہترین مستقبل کی دعا کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور قوم و ملت کا قیمتی اثاثہ بنے، قوم کی خدمت کا فریضہ انجام دیں. سبھی صاحب نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بیان کر دی ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ حکومت مغربی بنگال نے کلکتہ یونیورسٹی کے تحت جو کالجز ہیں ان میں داخلے کی درخواست دینے کے لیے جو پورٹل وہ شروع ہو چکا ہے کل سے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، کچھ بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اپنے ذہن نشی کر لیں، اس کی روشنی میں کام کریں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں سائبر کیفے، وہاں اس کو اپنی اسناد اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ فلاں کالج میں یہ کر دیجئے. اب وہ آپ کے مستقبل کا اچھے سے بیڑا غرق کر دیتا ہے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرٹ لسٹ میں تو نام آ گیا، ایڈمیشن ہو گیا. لیکن اس ایڈمیشن کے بعد کالج سے آپ کو جب 10 بار کلکتہ یونیورسٹی جا کے وہاں مختلف شعبوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں لائن لگا کر اپنا معاملہ ٹھیک کرانا ہوتا ہے، وہ اتنی دشواری ہوتی ہے ذہنی طور پہ بھی تو آپ سوچ نہیں سکتے. الحمدللہ آپ لوگ سب موبائل تو اپنے پاس رکھتے ہی ہیں، تو جب موبائل پر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، نیٹ کے سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ہم اپنا یہ فارم خود کیوں نہیں فلپ کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا اپنا ایک ای میل آئی ڈی ہو. ہائر سیکنڈری کے امتحان کے بعد آپ جب داخلے کی درخواست دیں گے تاکہ اس میں آپ کا موبائل نمبر وہ ایک ہی ہو، بدلے نہیں. ہم لوگ کا تو موبائل نمبر 20-22 سال سے ایک ہی، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہر 3 مہینے کے بعد موبائل نمبر چینج کر رہے ہیں.
आप जिस मोबाइल नंबर के जरिए दरखास्त दीजिएगा किसी भी कॉलेज में दाखिले के लिए, उसी मोबाइल नंबर पर आपको सारी मालूमात भेजी जाया करेगी। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं तो फिर आप उस मालूमात को हासिल करने से महरूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वो हो जो आपके इस 4 साल या 3 साल कोर्स में आखिर तक वही नंबर रहे, कोई तब्दीली नहीं हो। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सब तरफ से आपको उसी नंबर पर आप सारी हिदायतें मिलेंगी। अगर आप वो नंबर बदल रहे हैं तो फिर आप नुकसान में रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जब आप उस फॉर्म में अपनी तस्वीर दीजिएगा तो खुदा के लिए तस्वीर का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। शादी ब्याह की तस्वीरें भी लड़कियां लगा देती हैं, लड़के लगाते प्रोग्राम में है, पहाड़ पे है, वो बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है उसका। छोटे साइज की हो वो तस्वीर, बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो और सिंपल से ड्रेस हो। वहां पे मेकअप वाला चेहरा नहीं देखना यूनिवर्सिटी को, या आपके उसको देख के आपके मेरिट लिस्ट में इंतखाब होगा। तो इस बुनियादी बात को याद रखिएगा। और एक व्हाइट पेपर में अपना सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो हैं इनको यकजा कीजिए। क्लास 10 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपका यानी ओबीसी है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, उससे आप बिलोंग करते हैं तो उसका उसकी ओरिजिनल कॉपी, ये सारी चीजें पूरे आप एक पीडीएफ फाइल इसकी बना लीजिए। ये तमाम इसमें रहना चाहिए आपको। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो नेशनल बोर्ड से नहीं, अगर आप बिहार से किसी से आ रहे हैं, झारखंड के किसी बोर्ड से आ रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने अप्लाई किया, दाखिला तो आपका हो जाएगा, आप इत्मीनान से घर में बैठे हैं। लेकिन अगर आपने माइग्रेशन 45 दिन के अंदर जमा नहीं किया, 30 से 45 दिन में, तो आपका दाखिला जो है वो मनसूख भी हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। लोग समझते हैं हमने दाखिला ले लिया है, और ये अमूमन ये होता है कि जो ये सारी परेशानियां बहुत सारी आती हैं। साइबर कैफे वाले और क्या करते हैं कि आपके वालिद का जो नाम है, अगर वहां स्पेलिंग भी गलत हो जाती है और सब्जेक्ट भी अपनी मर्जी से वो इंतखाब कर देते हैं। आप तो दोस्तों में इतना कुछ गप्पियों में मसरूफ रहते हैं पास होने के बाद कि आपको ये एहसास ही नहीं होता कि साइबर कैफे वाला क्या कर रहा है। तो ये वो इम्तिहान है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करेंगे आप। इसलिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, बहुत तवज्जो के साथ सारे काम करने हैं। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। तो वो भी नहीं करते हैं। बाद में जाइएगा जब कॉलेज वाला बोल रहा है वेरिफिकेशन के लिए कहाँ है, आपके पास नहीं है। फिर आप जा रहे हैं साइबर कैफे, उसके पास भी नहीं है। आपने कुछ गलत लिखा है, आप करेक्शन अब कैसे कीजिएगा, क्योंकि वो पासवर्ड तो उसके पास है, आपके पास नहीं है। आप अगर खुद से कर रहे हैं तो ये चीजें आपके पास है। सब्जेक्ट का इंतखाब आपको अपने तौर पे करना होगा। तो इसी तरीके से आपको ये ऑनलाइन में ये सारी चीजें रहेंगी। और हुकूमत ने आपके दाखिले फॉर्म के लिए कोई फीस नहीं रखी। एक स्टूडेंट बैक वक्त 25 कोर्स में दाखिले की दरखास्त दे सकता है, ये सहूलत रखी गई है, इसकी कोई फीस नहीं है। अब उसमें एक कॉलेज में आप 4 कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, या आप 25 कॉलेज में 25 कोर्स कीजिए, तो उसके लिए ये नहीं कि आप बंद करके कर दिया। आप उस कॉलेज का देख लीजिए वो सब्जेक्ट वहाँ अवेलेबल है कि नहीं, आप किस मजमून में आप आगे ऑनर्स करना चाहते हैं, वो देखने के बाद वो कीजिए। और जिन जिन कॉलेजों के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए। अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत खुशहाली में, अरे हमारा तो 75-80% आ गया, बहुत नंबर है, हमारा तो इस कॉलेज में हो जाएगा। कलकत्ते में क्या है, अजीब सी 10 साल यहाँ बैठे हैं, उनसे बहुत इंतहाई माजरत के साथ, कलकत्ते में उर्दू वाले जितने हैं वो 2 ही सोचते हैं, लड़के ये या तो मौलाना आजाद कॉलेज या लेडी ब्राह्मण कॉलेज। तो भाई ये 2 कॉलेज कहाँ से खपत पूरी करेंगे? बस अप्लाई कर दिया, बैठ गए, अब वो दौड़ रहे हैं। और ऐसे में आपको ये भी बात मालूम है कि किसी भी कॉलेज में यूनियन नहीं है एक जमाने से, और लेकिन कुछ लोग अभी भी यूनियन के नाम पे अपना कारोबार चला रहे हैं। हर साल ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं। अब वो आपसे आपका मार्कशीट ले लेंगे, हम करा देंगे। कई स्टूडेंट हमारे पुराने हमसे बात नहीं, सर आपने कह दिया हमारा नहीं होगा, देखिए ना हमारा तो हो जाएगा, 25,000 में फला आदमी बोल रहा है। मालूम क्या होगा कि एडमिशन डेट निकलने के बाद ऑनर्स के बदले में उसका पास कोर्स में करा दिया, बोला ये ले लो वरना मार्कशीट भी वापस नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे आसपास के यानी बहुत माजरत है कि इस इलाके में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नेक काम अंजाम दे रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं, अपनी आखिरत को महफूज कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह करके। तो आपको किसी भी ऐसे लोगों के जद में नहीं आना है। आपकी जिंदगी का मामला, आपके मुस्तकबिल का मामला है। अपने तौर पे सारा काम आपको अंजाम देना है। मेरिट की बुनियाद पर किस किस कॉलेज में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है
ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बेस्ट ऑफ 4 में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसमें आपका ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक क्राइटेरिया ये है कि आपका 55% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, 100 में 55 नंबर। अगर वो नहीं है, उससे कम है, तो बेस्ट ऑफ 4 में आपका 50% होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का दरखास्त देने के लिए। उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका इंतखाब होता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो टेस्ट भी लेना चाहते हैं, जो अब उनका अलग कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो उन कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके आप देख लीजिए और आप देखिए कि आपका क्या सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह है कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। आपके चाचा, मामू, खालू, प्राइवेट ट्यूटर, मोहल्ले वाले, साइबर कैफे वाले नहीं करेंगे। आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आपका है, जाहिर है कि आप उसी को पसंद करते हैं, तो ये तय कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। बास गार्जियन ये भी करते हैं कि ये घर के पास कॉलेज है, यहाँ तो बड़ा समझ में कि इसमें एडमिशन ले लो, दूर नहीं भेजेंगे बच्चों को। हिस्ट्री ऑनर्स में उसका नाम आ गया विक्टोरिया में, तो नहीं भेजेंगे। लेडी रॉबर में उर्दू में आ गया, तुम यही ले लो, घर के पास हो। तो ये जुल्म गार्जियन जो करते हैं, इसके खिलाफ भी आपको आवाज उठानी है कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहती हैं या पढ़ना चाहते हैं, आपको उसी में दाखिला लेना है, ताकि आप उसमें बेहतरीन नताइज करें और आपका मुस्तकबिल महफूज हो। नापसंदीदा सब्जेक्ट में मजबूरी के तहत, घर वालों के प्रेशर पे आप अगर ले लेते हैं तो आप दिलचस्पी बरकरार नहीं रहती है। तभी साहब ने बता दिया सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीने में 5 महीने के बाद इम्तिहान है, प्रोजेक्ट है, ये सब है। तो अब वो वाला माहौल नहीं रहा कॉलेज का कि कॉलेज को आप फिल्म वाले कॉलेज को देख के जहन में कॉलेज में आइएगा। अब कॉलेज में तकरीबन स्कूल वाला सख्ती वाला माहौल सब आ गया है। तो इसको जहन में रखते हुए आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। तो हमने क्या कहा कि आपके क्लास 10 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, हायर सेकेंडरी का एडमिट कार्ड मार्कशीट, आपका एक फोटो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो इन सारी चीजों को आप एक PDF फाइल में बना लीजिए। उसके बाद जाइए वहां पर आप ऑनलाइन खुद से फिलअप कीजिए, सारी चीजें आती जाएंगी जैसे है, उसको आप फिलअप करते चलिए और उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिए। ये बहुत जरूरी। दूसरी बात ये कि वहां पे सारे कॉलेज की मेरिट लिस्ट देखने निकलेगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका 18 से शुरू हुआ, 1 जून तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और 9 जून को मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। 9 से लेके 15 तक जो है वो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा फर्स्ट फेज का। इसके बाद फिर आपका सेकंड फेज शुरू होगा। तो इस बीच में खुदा के लिए गांव वगैरह मत जाइए कि दोस्त को जिम्मेदारी दे दी, मामू को जिम्मेदारी दे दी, प्राइवेट ट्यूटर को जिम्मेदारी दे दी, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वहां जिम्मेदारी दे दी। आपको मौजूद रहना है, क्या पता क्या जरूरत आपकी पड़ जाए। तो इस बीच कहीं नहीं जाना है जब तक कि आपको दाखिला नहीं ले लेना है। दाखिला आपका जब हो जाएगा तब आपको जुलाई के 4 जुलाई से 7 जुलाई तक कॉलेज में जाने के लिए कहा जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और वहां वेरीफाई कीजिए। वेरिफिकेशन आपका वहां पे होगा। अगर वहां पे आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपके सब्जेक्ट में या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ उलट फेर है, तो फिर वहां वो कॉलेज वाले आपका एडमिशन वहीं पे रिपोर्ट दे देंगे, वो एडमिशन फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सही से सारी चीजें ऑनलाइन सबमिट कीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और जिस तारीख में कहा गया उस तारीख में कॉलेज में जाके जब आप वेरीफाई कीजिएगा, तब वहां से वो पोर्टल में ओके करेंगे, तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो इन बातों को, इन बुनियादी बातों को जहन में रखना बहुत जरूरी है। आपके जो दोस्त अहबाब आज यहाँ नहीं आ सके हैं, आप उन तक ये मालूमात फराहम कीजिए कि इस तरीके से ये होता है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी हर साल हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाते हैं। हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी स्वालीन साहब यहाँ मौजूद हैं। कंप्यूटर, हमारे यहाँ सेकंड फ्लोर में कंप्यूटर रूम है, उसमें इश्तियाक साहब मौजूद रहते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ दुश्वारी है तो वो आप 2 बजे के बाद कंप्यूटर रूम में आके इश्तियाक साहब से मिल सकते हैं। शाम में तो स्वालीन साहब रहते ही हैं, तो शाम में भी यहाँ ताकि आपको सही तौर पर आके ये रहनुमाई की जा सके। इन बातों को आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बुनियादी बातों का। और सिर्फ यही नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में आप ये देख लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री में ऑनर्स चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो दूसरे कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है जहां आपको दाखिला मिल सकता है। और मुआवजा कॉलेज की एक बात वाली कहेंगे, वहां पर दाखिला मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट में आपका नाम आ गया, आपने वहां दाखिला ले लिया, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद क्योंकि आप इंटरनल वहां के स्टूडेंट हो गए हैं, तो अगर दूसरे में आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो भी मौका मिलता है, आप सब्जेक्ट चेंज भी करा सकते हैं, सब्जेक्ट आपका तब्दील भी हो सकता है। वो उस पर सवाल होता है कि उस डिपार्टमेंट में, उस सब्जेक्ट में उतनी जगह है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब वो जिन डॉक्टरी में उनका दाखिला होकर चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, तो बहुत कुछ सब्जेक्ट में इस तरह की बातें रहती हैं।
تو آپ یہ سارا جو آپ کو بتایا گیا اس کی روشنی میں کوشش کیجئے کہ آپ اس پر عمل کر سکیں، اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، فارم فل اپ کرنے میں کچھ پوچھنا ہو تو ہم لوگ یہاں موجود رہتے ہیں، پیر، منگل، جمعرات اور سنیچر 7 سے 9 ہم یہاں موجود ہیں. آفس میں والدین صاحب ہیں، ہمارے لوگ ہیں. کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ آ سکتے ہیں، وہاں اپنی بات رکھ سکتے ہیں. آپ کے اس مسئلے کو کوئی کالج چھوٹا نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اسی مولانا آزاد کالج بھی جائیں گے یا لیڈی ورمن کالج جائیں گے یا بیٹنگ کالج جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو کلکتہ مدرسہ کا بچہ 4th پوزیشن نہیں آتا ہے نا. اس لیے یہ ذہن سے نکال دینا ہے، جہاں ایڈمیشن ہو وہاں لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام آنے کے بعد وہ بچہ داخلہ نہیں لیتا ہے. ہم نہیں لیں گے. اگر ہم نے 4 کو کر دیا تو پھر ہمارا نام نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیں، پہلی فرصت میں ایڈمیشن لے لینا ہے. پھر دوسری بار جب دوسرے سبجیکٹ میں نام آئے گا تو پھر لیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو فارگو نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے جو ہے ایڈمیشن نہیں لیا، ایک بار اگر ہم نے نہ کر دیا تو پورٹل سے ہمارا نام ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں. السلام علیکم. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام فکر و رب کو ہے جس نے مجھے اس لائق بنایا، یہاں پہ کھڑا کیا. میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ سب کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں، کچھ اپنی تجربات شیئر کروں. ایسے تجربات تو میں نے ابھی تک حاصل نہیں کیے ہیں، پھر بھی اجمالی طور پر جو چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے قبل میں مسلم انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے ان سب تحائف سے نوازا ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، تاجدار سر اور دیگر اساتذہ جو یہاں پہ موجود ہیں، ان تمام اساتذہ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے اس کے بعد میں نے جو یہ مارکس حاصل کیا، میں اسے اپنی کامیابی نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ کامیابی ابھی نہیں ملی ہے. آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ چلو ابھی منزل نہیں آئی ہے. اور میں نے جو 4th رینک حاصل کیا ہے، یہ جو مارکس میں نے حاصل کیا ہے، اس کی بنا پر مجھے ٹاپر کہا جا سکتا ہے، لیکن میں کامیاب اسی وقت کہلاؤں گا جب میں اپنی زندگی میں اپنے مقاصد کو پورا کر سکوں گا. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، میرے سینئرس ہی ہیں جنہوں نے مارکس اچھا حاصل کیا ہے، پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کر پائے. تو میں ان لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مارکس کے ساتھ بھی اپنے والدین کا نام روشن کروں، اور تمام ہمارے علاقے کا اور ہمارے اسکول کا بھی نام روشن کروں. اور اللہ سے بھی یہی دعا رہے گی کہ مجھے ہمیشہ محنت کرتے رہنے کی توفیق دیں، اور جس طرح میں نے ابھی اتنی محنت کر کے جو مقام حاصل کیا ہے، اس طرح بھی آگے بھی محنت کرتے رہیں. اور آپ سب سے بھی یہی درخواست رہے گی کہ کبھی خود کو کم مت سمجھنا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی تلقین کرنی ہے. اور جو اس سلیبس کے حساب سے جو باتیں ہیں کہ جو ہمارے اس بار 12 میں سیمسٹر وائز ہو گیا ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیمسٹر 3 میں جو MCQ والا پیٹرن ہے، اس پہ زیادہ دھیان دیا جائے. اس میں مارکس حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، تھوڑا اسکورنگ بھی ہوتا ہے، آپ کو ہر ایک آپشن کے لیے ایک مارکس ملتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ MCQ والے پیٹرن پہ زیادہ دھیان دیں، اور جو سیمسٹر والی بات ہے اس پہ آپ اسکول کو توجہ دیں، اپنا اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر یا پھر جو بھی ٹیچر آپ کو کہتے ہیں اس کو فالو کریں، اور اسی طرح آپ کو منزل حاصل ہوگی. اور جو نارمل سی باتیں ہیں کہ ہمیشہ کنسسٹنٹ رہنا ہے، کبھی بھی کوتاہی پروکریسٹینیشن نہیں کرنی ہے، اور اپنے ڈسٹریکشن کو ہمیشہ دور ہی رکھے تو بہتر ہے.
सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिपेयर्ड नहीं थे, पता नहीं क्या होता है, पर थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। बस यही बोलना कि आगे और बहुत कुछ करना है आगे, इंशाल्लाह WBCS ऑफिसर बनना है। बस ऐसे ही दुआ। पूरे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 6ठी पोजीशन हासिल की। नुसरत जहां औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी से 481 नंबर है उसके, 481, 481 बहुत अच्छा नंबर है कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी वो एक ऐसा चीज है जो इंसान को किसी दर्जे तक पहुंचा सकता है। हम लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं और हर कोई सपना देखता है, लेकिन उस सपने को प्रैक्टिकल करने के लिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है और खुद पे भरोसा रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह हर राह में आप दस्तयाब हो जाएगा। गिरने नहीं दिया कभी मैं यूं ही नहीं मिली है ये दस्तार आरज़ू, यूं ही नहीं मिली है ये दस्तार आरज़ू। मुद्दत के बाद कीजिए दीदार आरज़ू, हाजिर हुआ आज बज़्म में ऐ यार आरज़ू। एजुकेशन सब कमेटी की जानिब से अपने तमाम मेहमानान और तमाम गार्जियंस, तलबा और तालबात और साथ ही साथ गुलाम फैसल और बाकी जो 2 स्टूडेंट हैं, अदीबा और एक लड़की और, वो इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इशरत जहां, इन लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ यहाँ तकरीब का खत्म ले लेना।